خان صاحب سے ملاقات کروں گا اور ملاقات کے بعد ہی ہم صرف ایک تحریک پہ میں زور دوں گا، ریلیز خان نہ ہو۔ آئینی ترمیم کی بڑی گونج ہو رہی ہے، بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے نمبر کے ہمیں پورے ہیں اور ہم 25 سے پہلے جو ہے نا آئینی ترمیم پاس بھی کروا دیں گے۔ اس دفعہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی ڈٹ گئے ہیں، ارب روپوں کی افرے ہو رہی ہے لیکن کوئی ضمیر بیچنے پہ تیار نہیں ہے۔ آپ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 اکتوبر کے بعد بھی نظر آ رہے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ قوم مزید اس کو برداشت کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این پلس۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں شریف افضل خان مروت صاحب موجود ہیں۔ مروت صاحب بہت بہت شکریہ جی این ڈیجیٹل کو اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ مروت صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی ہے، ڈی چوک میں لوگوں نے احتجاج کیا، علی امین گنڈا پور صاحب نے قیادت بھی اس کی پھر بعد میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، یہ ساری جو صورتحال ہے اس وقت جو تنقید ہو رہی ہے لیڈرشپ پر کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کارکنان کو تنہا چھوڑ کے پشاور چلے گی، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ گنڈا پور صاحب جو ہیں اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ یہ ثوابی کا جلسہ لاہور کا، پھر پنڈی کا، پھر اسلام آباد کا جلسہ، پھر اسلام آباد قدر نے، یہ 5 پروگرام انہوں نے کیے، قیادت کی، تمام اخراجات انہوں نے خود اٹھائے ہیں۔ اور پارٹی والے تنقید تو کرتے ہیں لیکن کوئی یہ بتانا پسند نہیں کرتا ہے کہ گنڈا پور کو یا پارٹی کو کوئی خرچہ بھی دیا ہے، کہیں 1 روپے تعاون کیا ہے۔ وہ گنڈا پور صاحب لگے ہوئے ہیں وزارت اعلیٰ میں، یہ اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں، پھر پرچے اس پہ ہو رہے ہیں، تنقید وفاقی حکومت کی اور تمام نون کی تنقید ان پہ ہو رہی ہے، اوپر سے اپنے بھی شروع ہو گئے کہ جناب یہ کیا کم تھا، 70,000 سے زیادہ لوگوں کو ڈی چوک کو لے آیا۔ اب ڈی چوک پہ لانے کے بعد قیادت کا بھی فرض بنتا تھا نا کہ اگر کوئی ایک جو ہے وہ اریسٹ ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے یا اس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو دوسروں نے ٹیک اوور کرنا تھا، کیونکہ اور اوپر سے جو گالیاں گنڈا پور صاحب کو پڑ رہی ہے، مجھے بہت افسوس ہے۔ یہ ہمارے ورکر کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا آیا ہوں کہ بیسیکلی اب احتجاج کے معاملات سے گنڈا پور صاحب کو علیحدہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ گنڈا پور صاحب نے حکومت کرنی ہے۔ یہ وہ چیف منسٹر ہو کے آپ اس کو گن کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں، ٹیئر گیس کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں، دھکے ہوتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہے۔ اس آفس کا ڈیکورم جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے، بے شک ایجوٹیشن کے لیے اور لوگوں کو آگے آنا چاہیے احتجاج کے لیے، جہاں پہ سپورٹ ہوگی وہ گنڈا پور صاحب نے پہلے بھی دیے ہیں اور آئندہ بھی دے گا۔ سر ایک ہفتہ ہو گیا عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ جیل کے اندر، ان کا مسلسل جسمانی ریمانڈ ہو رہا ہے۔ سر کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب کا اس وقت دیکھا جائے تو خاندان سارا ہی جیل کے اندر ہی چلا گیا، تو پابندی جو ملاقاتوں پر لگی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کو مؤخر کر دیا، 17 تاریخ دے دیا کہ 17 تاریخ کے بعد دیکھیں گے کہ ان کی بہن کو ملنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو سر ملاقاتوں پر جو پابندی لگی ہے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خان صاحب کا تو 3 اکتوبر کے بعد نہ قیادت سے کوئی رابطہ ہے، نہ ان کا پتہ ہے کہ ان کی صحت اندر کیسی ہے جیل میں، آپ تو جاتے بھی رہتے ہیں جیل میں، اس وجہ سے سر فرمائیے۔ جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کی ریمانڈ کا تعلق ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ پوری قوم نے دیکھا وہاں کس طریقے سے وہ کہاں پہ گرفتار ہوئے۔ اب دہشت گردی کا کیس بنا دیا، اوپر سے جج صاحب بیٹھا ہے، ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے۔ اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے، اور یہ بار کی ذمہ داری ہے کہ بار جائیں اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اس کی شکایت کریں۔ یہ اس نے مذاق بنا لیا ہے، انسانی لبرٹیز کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ اس لیے تو منصف کوئی نہیں ہوتا ہے نا کہ ریمانڈ کا، اب کس چیز کا ریمانڈ آپ دے رہے ہیں؟ خواتین ہیں، عمریں ان کی دیکھیں، اور کیا جرم کیا ہے؟ خان کی بہن ہونے کا قصور ہے۔ مراد صاحب یہ بتائیں کہ آئینی ترمیم کی بڑی گونج ہو رہی ہے، بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے نمبر کے ہمیں پورے ہیں اور ہم 25 سے پہلے جو ہے نا آئینی ترمیم پاس بھی کروا دیں گے، لیکن جو مسودہ اپوزیشن یا مولانا صاحب دینا چاہ رہے ہیں وہ اس پر حکومت راضی نہیں ہو رہی۔ تو ابھی تو جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا اس کے مطابق تو ضمیر وغیرہ بھی خریدے جا سکتے ہیں، اور اس کے مطابق دوسری پارٹیوں کے مطلب آپ کے میں اس وقت انڈر گراؤنڈ ہے عمران صاحب کے ہدایت پر کہ وہ کہیں ان کو خرید نہ دیا جائے۔ جی، ضمیر فروشی کا جو اجازت نامہ مل گیا ہے، اور اس فیصلے کے انٹیسپیشن میں ہی ایم این ایز کی خریداری کے لیے لوگ متحرک ہو گئے تھے، اور پھر یہ فیصلہ ہوا جن حالات میں یہ فیصلہ صادر کیا گیا انتہائی قابل افسوس ہے۔ پھر اب جو آئینی ترمیم ہے، میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ہمیں اس دوران عدم اعتماد کی تحریک منہ کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تب تک قانون سازی نہیں ہوتی ہے، اور اگر پرائم منسٹر کے بعد اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر پہ ہونی چاہیے، تاکہ یہ 4-7-8 دن جو ہیں ہم کھینچ سکیں۔
لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ یہ تعداد پوری کر سکتے ہیں. اس دفعہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی ڈٹ گئے ہیں. ارب روپوں کی افرے ہو رہی ہے لیکن کوئی ضمیر بیچنے پہ تیار نہیں ہے. اور مولانا صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تاحال وہ ڈٹے ہوئے ہیں. سر جی، جو کانفیڈنس میں ہے بلاول بھٹو صاحب کے ہم یہ موو کریں گے اور یہ لائیں گے اور اس پر کامیاب طریقے سے ہم آگے چلیں گے. جہاں تک مجھے علم ہے کہ اس پیکج کے نتیجے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزارت عظمیٰ افر ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ کوششیں کر رہے ہیں. بہرحال ان کی اپنی سیاست ہیں اور جو ان کو سوٹ کرے گا. لیکن میاں نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں کو ایک بات ضرور سوچنی چاہیے کہ اگر اس طریقے سے آئینی ترامیم جو ہیں ان کی اجازت دی جائے، وفاداریاں خرید کر، اور پھر اس طرح یہ ان فیصلوں کو جواز بنا کے جن حالات میں یہ فیصلے آ رہے ہیں، اس سے جمہوریت کی آبیاری نہیں بہتکنی ہوگی، قانون کی حکمرانی جو ہے وہ کسی پاری نہ بنے گی. ملک، ریاست، پاکستان کا مستقبل اور ہمارے بچے ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 اکتوبر کے بعد بھی نظر آ رہے ہیں یا مزید آگے ہو جائے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ قوم مزید اس کو برداشت کرے گی. تو سر ان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں جو ٹینیور رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ؟ دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا میری ہمدردیاں تھی، اور میں کافی عرصے تک پی ٹی آئی کے سرکل میں لوگوں کو یہ بتاتا رہا کہ یہ ڈفرنٹ جج ہیں، آزاد منش ہیں. لیکن یہ ساری ہماری آراء جو تھی وہ غلط ثابت ہوئی. اور پھر کافی عرصہ پہلے میں نے ان پہ عدم اعتماد کیا تھا پارٹی کے بیاف پہ. بہت مایوس ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ. شریف ضل مروت صاحب کارکنان آپ کو پکار رہے ہیں. شریف ضل مروت صاحب دوبارہ کب گراؤنڈ میں نکلنے جا رہے ہیں؟ کب سے تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں عمران حضرت پی ٹی آئی کے لیے یا ان کی بالادستی کے لیے؟ میں اب تقریباً متحرک ہوتا جا رہا ہوں، بلکہ میں اتوار کے روز جو ہے پشتون امن جرگہ ہے خیبر میں، اس میں بھی شرکت کرنے جا رہا ہوں. اور انشاءاللہ اب مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ بیماری دوبارہ لوٹ کر آئے گی، تو لہٰذا خان صاحب سے ملاقات کروں گا. اور ملاقات کے بعد ہی ہم صرف ایک تحریک پہ میں زور دوں گا، ریلیز خان ناؤ. یہ واحد ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے. پہلے خان کی رہائی، اور رہائی کے بعد جو ہے پھر آگے خان صاحب کی قیادت میں دیکھیں گے کہ ہم نے اور کون سی تحریک چلانی. آج کے پی کے ہاؤس ڈی سی لو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے آرڈر پر سر لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ کل جو قبائلی انہوں نے جرگہ کیا منظور پشتین صاحب کے ساتھ، اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میں آپ جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے اس فعل کی ستائش کرتا ہوں. جب اس امن جرگہ پہ پولیس نے اٹیک کیا تھا مجھے بڑا افسوس ہوا تھا، میں نے کنڈیم کیا تھا. لیکن علی امین خان نے جا کے اس کا کفارہ ادا کیا، اور آج اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ پشتون روایات کے امین ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کے جذبات کی عکاسی کی ہے. ہم اپنی سرزمین پہ ہونے والے جرگے امن کے لیے تمام کاوشوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، پی ٹی آئی کرتی ہے. اور انشاءاللہ یہ جو منظور پشتین، علی وزیر اور جتنے اور زعماء ہیں ان کی تمام پرخلوص کاوشوں اور کوششوں کے ساتھ رہیں گے. سر یہ بتا دیں کہ شریف ضلع مروت صاحب آپ خود بھی ٹرولنگ کا شکار ہے، ماضی میں ہم دیکھتے رہے. اس وقت وہی ٹرولنگ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف ہو، چاہے وہ قبائلی جرگہ ہو یا یہاں سے شاہرون کا جانا ہو. ٹرولنگ وہ کرتے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں، فالتو بیکار سے لوگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں کی ان کوششوں کو میں ہمیشہ نظر جو وزراء کہتے تھے کہ علی امین گنڈا پور اٹک پل پار نہیں کر سکے گا، وہ ڈی چوک تک پہنچے، اس وجہ سے کیسا؟ دیکھیں وہ بار بار علی امین خان نے ان کو غلط ثابت کیا اور پی ٹی آئی کے ورکرز نے غلط ثابت کیا. اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو میں ذکر کرنا ضرور سمجھتا ہوں جس جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے تمام مظالم جبر کا سامنا کیا، ڈٹ کے کڑے رہے، ڈی چوک پہنچ کے دکھایا، 2 دن یہاں انہوں نے احتجاج کیا. یہ 9 مئی کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں، یہ کیا جانا جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے.